بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور محترم جناب بانی پاکستان قائد اعظم رحمت علی جناح کا شمار بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے۔ قائد اعظم جب لندن کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے جناح سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی کہ میں یہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ویورز، جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دنائی ہو، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، دولت کو۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ویورز، علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی تھا۔ قائد اعظم کی وکالت کے بھی اپنے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ ایک تاجر یعنی کہ بزنس مین اپنا کیس لے کر قائد اعظم کے پاس آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے محمد علی جناح سے جب ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں، مقدمے کے حساب سے نہیں۔ تاجر نے پوچھا کہ کتنی فیس؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا 500 روپیہ فی پیشی۔ تاجر نے کہا کہ اس وقت میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لے لیں۔ جس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کیس نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تو فی پیشی ہی فیس لیتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں۔ چنانچہ محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے 3 ہی پیشیوں میں مقدمہ جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرین چلنے لگی میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا مجھے 1000 روپیہ دو ورنہ میں یہ ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال کافی شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 دفعہ یہی ڈیمانڈ کی، لیکن میں خاموش رہا اور ایسا محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑا اور دوبارہ یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دیا تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس لڑکی نے غصے میں پیپر پر یہی لکھا کہ مجھے 1000 روپیہ دو، نہیں تو میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کا یہ لکھنا تھا۔ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی۔ وہاں موجود گارڈ میری طرف آیا، میں نے وہ پیپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ خالی ڈبے میں سوار نہیں ہوں گا، پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ناظرین، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان بننے ہی نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی اس بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر میری بیماری کا انگریزوں کو پتہ لگ گیا تو وہ پاکستان کبھی بھی بننے نہیں دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔